اور اب یہ مثبت اساس تو ہم نے قائم کی ہی نہیں، اب منفی بھی ختم ہو رہی ہے۔ اب امریکہ کا دباؤ ہے، دوستی کرو، دبو دبو دبو، لچکو 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 اور لچکو، ڈو مور ڈو مور۔ اب ہماری دوستی کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں سے طائفے چلے آتے ہیں، وہاں سے وفد چلے آتے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں۔ مشرقی پنجاب کا وزیر اعلیٰ 2 دفعہ آ کر لاہور میں کہہ گیا یہ لکیر کائے کے لیے مٹاؤ اس کو، مشرقی پنجاب اور یہ مغربی پنجاب تو ایک ہی تھے، ایک ہی رہنے چاہیے۔ کیسے جرأت ہوئی اس کو کہنے کی؟ پاکستان کی سرزمین پر، اور پاکستان کی بات کر رہا ہے۔ ایل کے اڈوانی آیا تھا کراچی میں، ذرا پھول تو جا کے چڑھا دیے قائد اعظم کی قبر پر، ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ کنفیڈریشن قائم ہو جانی چاہیے۔ اب یہ ہے قصے، یہ جو نارملائزیشن ہو رہی ہے، یہ اگر ہوتی، اگر ہم نے اپنی نظریاتی اساس کو پختہ کر لیا ہوتا تو بہت اچھی بات تھی۔ میل جول، آمد و رفت، انسانی محبت، انسانی سطح پر آپس کے تعلقات اچھے ہونا تو اچھی بات ہے، بری بات تو نہیں۔ لیکن اس حال میں کہ ہماری نظریاتی اساس پختہ نہیں ہے، وہ تو ہمیں کھینچ کر لے جائیں گے۔ ان کی تہذیب کا ہمارے اوپر جو سیلاب آ رہا ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اور جو ان کی فلموں کے جو بھی ویڈیوز کے ذریعے سے جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے سونیا گاندھی نے کہہ دیا تھا کئی سال پہلے، we have already conquered Pakistan culturally. Go and see the video shops of Karachi, they are full of Indian video films. یہ سارا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ آخری بات ہے جو میں اب کہہ رہا ہوں، بلکہ اس سے پہلے یہ کہ یہ جو میں نے کہا کہ ریزالو دی ایتھ اب ختم ہو رہا ہے، جواز ختم ہو چکا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ 1992 میں ایک کتاب لکھی گئی تھی امریکہ میں، ٹوئن ایرا آف پاکستان، اور لکھنے والا کوئی ہندو نہیں تھا، کوئی یہودی نہیں تھا، مسلمان، ابو المعالی سید، جو پیدا ہوئے تھے بہار میں اینڈ پارٹیشن کے وقت، پھر چلے گئے اپنے والدین کے ساتھ مشرقی پاکستان، پھر آئے مغربی پاکستان، یہاں سے ایم اے کیا، پھر کئی پی ایچ ڈیز کی جا کر۔ انہوں نے لکھا کہ عنقریب پاکستان کے 6 ٹکڑے ہو جائیں گے، اور نقشہ بنا دیا۔ اور رینڈ کارپوریشن کہہ رہی ہے 2020 میں پاکستان کے نام سے دنیا میں کوئی ملک نہیں ہوگا۔ سن تو صحیح، جہاں میں تیرا فسانہ کیا، کیوں کہہ رہے ہیں دنیا، کس لیے کہہ رہی ہے؟ ہماری بنیاد نہیں ہے کوئی۔ کونڈولیزا رائس آئی، بھارت بھی گئی، پاکستان بھی آئی، اور واپس جا کر کہتی ہے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہم اور بھارت، امریکہ اور بھارت مل کر کریں۔ They have to decide it۔ اور آسمان امریکہ سے جو نیا نقشہ جو ہے نازل ہوا ہے، the new map of Middle East، اس میں پاکستان کے کئی ٹکڑے دکھا دیے ہیں۔ ایک یہ کہ بلوچستان آزاد ہوگا، پختون بیلٹ جو ہے پاکستان کی وہ افغانستان کو دے دی جائے گی۔ اگر وہاں واقعتاً جو افغان نیشنلزم جو ہے وہ پروان چڑھ گیا اور اس نے جو ہے اپنی جڑیں گہری کر لی، اور اگر وہاں طالبان اور جو علماء کا معاملہ جو ہے وہ کمزور پڑ گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے یہ ہمارا حصہ ہے، یہ ڈیورن لائن کس بلا کا نام ہے، وی ڈونٹ نو، یہ پختونستان کا حصہ ہے۔ یہ سارا کچھ ہوگا، اور یہ دکھا دیا، اس نقشے میں دکھا دیا گیا ہے، ٹوٹل پختون بیلٹ ٹو افغانستان۔ بہرحال بچاؤ کا راستہ صرف ایک ہے، توبہ، پلٹو اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین۔ میں خبردار کر رہا ہوں، میں نبی نہیں ہوں معاذ اللہ، لیکن میں قرآن مجید کا طالب علم تو ہوں۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں قرآن کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جب ہم نے یہاں اسلام نافذ نہیں کیا تو پہلے ہمیں سزا دی، اور 2 لخت ہو گیا ملک۔ مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا، بنگلہ دیش بن گیا، اس نے اپنے ماتھے کے اوپر سے مشرقی پاکستان کا جو لیبل تھا وہ اتار کر اور خلیج بنگال میں جھونک دیا۔ حالانکہ سوچئے دنیا میں بہت سے ملک رہے ہیں تقسیم شدہ حالت میں،
کتنے عرصے تک دو جرمنی رہے، ایسٹ جرمنی ویسٹ جرمنی. کسی نے اپنا نام جرمنی چھوڑا؟ نارتھ ویتنام، ساؤتھ ویتنام، نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا، نارتھ یمن، ساؤتھ یمن، کسی نے اپنا نام نہیں چھوڑا. پاکستان دو ٹکڑے ہوا تو ایک ٹکڑے نے اپنا نام ختم کر دیا، اس لیے کہ نظریے کے علاوہ کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، اور پاکستان کی ابھی کوئی مارکیٹ ویلیو ہی نہیں تھی، کوئی گڈ ول تھی ہی نہیں. بہرحال سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم دعا کریں کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں اس وقت ملک کی تقدیر آ گئی ہے، اللہ ان کے دلوں کو بدل دے. اللہ کے لیے میں نے آپ کو حدیث آپ کو سنائی ہے، حضور نے فرمایا تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہے، جدھر چاہتا پھیر دیتا. کاش کہ انہیں معلوم ہو جائے اس پاکستان کا وجود ممکن نہیں ہے بغیر اسلام کے، اس کی کوئی اور بنیاد ہی نہیں ہے سوائے اسلام کے. اس اے بیس لیس کنٹری. ہاں ایک نظریے کی بنیاد پر ہے، وہ نظریے کی بنیاد پر اس سے زیادہ جو ہے، اگر وہ نظریہ قوی ہو جائے تو اس سے زیادہ قوت بخش ہے کوئی نہیں. کاش کہ اللہ توفیق دے دے، خصوصاً ایم ایم اے کی جو قیادت ہے اس کو. یا پتہ نہیں کتنے دن انہیں باقی ان جو اسمبلیوں کے رہ گئے ہیں، کیا ہوتا ہے، اسمبلیاں ختم ہوتی ہیں یا الیکشن پوسٹ پون ہوتا ہے، واللہ عالم، یہ میرا موضوع نہیں ہے. لیکن جو موقع ملا ہوا ہے اس دستور کے اندر، ہمارے پاکستان کے دستور میں جو چور دروازے ہیں کہ اسلام ہے بھی اور نہیں بھی ہے، ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے، ایفیکٹو نہیں ہے، چور دروازے ہیں، ان چور دروازوں کو بند کریں. میں نے اس کے لیے متعدد تحریکیں چلائی، خاص طور پر چونکہ مسلم لیگ کو ایک بہت بڑا مینڈیٹ مل گیا تھا 1997 کے الیکشن کے بعد، تو میں نے خط لکھا تھا میاں محمد شریف صاحب کو. وہ اپنے تینوں بیٹوں کو لے کر آ گئے تھے میرے پاس، نواز شریف، شہباز شریف، عباس شریف، تینوں. اور میں نے ان کے سامنے رکھا کہ اب دستور میں ترمیم کرو، مانا کہ ہاں کریں گے. کچھ نہیں، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. اس کے بعد بھی اسے چھاپا ہے. کوئی دینی جماعت لے کر کھڑی ہو جائے، اسمبلی میں آئے تو صحیح نا، پھر ہم پاؤں پکڑیں گے اسمبلی والوں کے کہ خدا کے لیے یہ کام کرو، اسلام کے لیے کام کرو. یہ پارٹیشن بیسس کے اوپر اس کے بارے میں غور نہ کرو، یہ اس ملک کا مسئلہ ہے. لیکن کوئی بھی اس کو کرنے کو تیار نہیں. اور خاص دعا یہ کہ تمام دینی جماعتوں کو اللہ ایک توفیق دے دے. میرے نزدیک اس ملک میں اسلام کے نہ آنے میں ایک بہت بڑا دخل اس کا ہے کہ مذہبی جماعتیں پاور پالیٹکس میں آ گئی. ہم الیکشن لڑیں گے، ہم حکومت بنائیں گے. ان کا کام یہ تھا عوام کو دین کی تلقین بھی کریں اور حکومت سے مطالبہ کریں، جیسے مطالبہ کیا تھا قرارداد مقاصد کا، سب نے مل کر کیا تھا. اس کو لے کر سامنے تو ایک شخص آیا تھا، سید ابو العلا مودودی مرحوم، لیکن چونکہ وہ اس وقت تک پولیٹیکل پارٹی نہیں تھے، سب نے ساتھ دیا، مسلم لیگیوں نے ساتھ دیا اور قرارداد مقاصد پاس ہو گئی. پھر جو 31 علماء نے دیے تھے ان کو لے کر چلتے، نافذ کرو، دستور بناؤ. لیکن انتخابات کے راستے میں آ کر اور آپس میں جو ہے پھر تو مقابلہ ایک دوسرے کے ساتھ. اب اسلام جو ہے وہ ایک پارٹی ایشو بن گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کاش کہ اب بھی ہوش آ جائے کہ دینی جماعتیں اس پاور پالیٹکس میں حاصل کچھ نہیں، کچھ حاصل نہیں. ابھی یہ ایم ایم اے کی تاریخ میں دیکھ لیں کیا حاصل ہوا ہے. حالانکہ اتنی بڑی کامیابی جو اس سے مل گئی تھی، اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے. وہ تو طالبان کا جو خون تھا اس کی برکات تھیں، اس کے لیے چونکہ آواز اٹھائی گئی تھی، اس کے لیے متحدہ ایک جو ہے محاذ بھی بنایا گیا تھا، لہذا اس کا ایک اثر تھا. باقی اللہ جانے، ہو بھی جائے، کامیابی ہو بھی جائے تو کیا ہے، ایک صوبے کے اندر حکومت، 1.5 صوبوں میں حکومت کر تو کچھ بھی نہیں سکتے. اور آخر میں یہ ہے آپ اور میں مل کر توبہ کریں، ایک ایک شخص، ایک ایک مسلمان توبہ کرے. اس توبہ کا ایک ایلیمنٹ یہ ہوگا کہ میری معیشت میں، میرے معاش میں اگر کوئی شے حرام ہے تو ختم کرے اس کو، ورنہ نہیں. اگر یہ کام نہیں کر سکتے اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام آ جائے تو آپ خود منافق ہیں. پہلے اپنی اصلاح کیجئے، پہلے اسلام اپنے اوپر نافذ کیجئے.